ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آج خاص طور پر ہم ڈسکس کریں گے بیٹی رحمت ہے کے حوالے سے. ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے دادو خیل، جو کہ آلموسٹ 35 مائلز اوے ہے میاں والی کے علاقے سے. ڈسٹرکٹ اس کی وہی بتائی جا رہی ہے. اتنا دل خراش واقعہ، اتنا پینفل کہ اگر کوئی بھی زیرو اس کے بارے میں سوچے تو پھر یہ کویسچن بن جاتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. بیٹے کی طلب تھی، بیٹے کی خواہش تھی تو رب سے رجوع کرو، اس سے گزارش کرو، اس پہ عرضیاں ڈالو. اللہ نے اگر نعمت بھی دی 2 سال کے بعد، اور اس 2 سال کی نعمت جو آپ کو ملی اس کا اس طرح سے ضیاع، ایک قیمتی جان ضائع کی، ایک معصوم فرشتہ اس دنیا سے گیا، اس بچی کا کیا قصور تھا؟ میں زیادہ نہیں کہوں گا، اس پہ زیادہ جو کہیں گے وہ میرے ایکسپرٹ جن کو میں نے مدعو کر رکھا ہے وہ بتائیں گے، اور پھر ہم اس کا اعادہ کریں گے کہ ہم ایز اے نیشن، ایز اے سوسائٹی کہاں پہ اس وقت سٹینڈ کرتے ہیں. جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہماری برداشت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، یا ہم اپنی ان خواہشوں کے اتنے تابع ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے منکر ہو گئے ہیں؟ اور جواب تو دینا ہوگا. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے معزز مہمان، جن کا میں تعارف کرواتا چلوں آپ کو. پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب، یہ ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، ویری گڈ مارننگ. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں معزز اور بھی مہمان جوائن کریں گے. خلیل الرحمان چشتی صاحب یہ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، مصنف بھی ہیں، استاد بھی ہیں. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بھی ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف پہلے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کے آنے کا شکریہ. آپ سے گزارش سر یہ ہوگی کہ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس میں ماہر نفسیات کے طور پر، ڈیلما کیا ہو گیا ہے سوسائٹی کا اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے؟ جب آپ تشریف لائے تو اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی. یہ ہو کیا رہا ہے سر، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک انتہائی اہم ٹاپک، ایک ایسا موضوع جو آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر کاش ان واقعات سے پہلے ایسے پروگرام ہو جائیں، اور میں آپ کی وساطت سے، آپ کے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گا تمام چینل سے، تمام اینکر سے، کہ خدارا آپ انتظار کیوں کرتے ہیں مری کا حادثہ ہو، آپ انتظار کیوں کرتے ہیں دودھ کھیل کا واقعہ ہو، آپ پہلے کیوں نہیں ان کے اوپر کام کرتے؟ اب جو آپ نے بات کی، سب سے پہلی بات، عورت کو آدھی دنیا کہا جاتا ہے آج بھی، اور ہمیشہ سے اس کو آدھی دنیا کہا گیا. عورت کے وقار کو تباہ کرنے میں مغرب کی یلغار نے اور مغربی دنیا نے اہم رول پلے کیا. آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے عورتوں کا عالمی دن گزرا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ان لوگوں سے، کیا عورت کا کوئی ایک دن ہوتا ہے؟ کیا عورت کا کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے؟ ہم تو اس معاشرے میں ہیں، اس مذہب، اس دین کے پیروکار ہیں جو عورت کو ہر لمحے عزت دیتا ہے. ہم ہم نبی کی امت ہیں جنہوں نے کہا، فرمایا، اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے اور بات ہوئی، اور آپ نے کہا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی 3 بیٹیوں کی بہترین پرورش کرے، ان کو خوراک دے، حسن سلوک کرے، ان کی شادیاں کریں، تو ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. بے شک. اب مجھے بتائیے، جہاں بیٹی اتنی بڑی رحمت ہوں کہ اللہ 2 دفعہ فرما رہا ہے کہ جب میں بہت راضی ہوں سے بیٹی دیتا ہوں، آج معاشرے نے اسے بوجھ کیوں بنا دیا؟ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے معاشروں میں جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. خالی کنڈیم کر دینا، مذمت کر دینا، برا کہہ دینا، کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پہلی بات آپ سے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو علاقہ ہے دودھ کھیل کا، میاں والی، کیا یہاں زندگی میں پہلا واقعہ ہوا ہے تاریخ میں؟ ابھی پچھلے ہی سال مئی میں اسی طرح ایک شکی القلب انسان نے اپنی 3 بیٹیوں کو گولی مار دی تھی، اسی جگہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا پریشر ہے بچوں کے حوالے سے. اب کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے ہیں، کہ جو تاریخ ہے اس میں کیونکہ بیٹوں کو اس لیے اولیت دی جاتی تھی، دعائیں مانگی جاتی تھی، کیونکہ زارا معاشرہ تھا زرعی معاشرہ. زرعی معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ میرے بازو زیادہ ہوں، اور ان بازوں سے کیا ہوتا تھا، میرے پاس طاقت آئے، میں زمین کو زیادہ قبضہ کروں، اور اس زمین کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، میری عزت اور میری وقار میں اضافہ ہو. اسلام جب آیا تو اس نے بتایا کہ تمہاری عزت اور توقیر بازوؤں میں نہیں ہے،
تمہاری عزت و توقیر بیٹوں میں نہیں ہے، تمہاری عزت و توقیر تمہارے تقوی میں ہے۔ جس کی بیٹیاں ہیں اگر وہ بھی تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اس دنیا میں اس کو بھی اتنا ہی بڑا اجر بھی مل سکتا ہے، عہدہ بھی مل سکتا ہے، انعام بھی مل سکتا ہے۔ لہٰذا ہم ان تعلیمات کو بھول گئے۔ اکثر اوقات ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اتنے پروگرامز بھی ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے، فلاں صورت میں کہا، کیا صورت میں آ جانا اور کیا آیات کے ترجمے میں عورت کی مقام اور عزت کی بات کر دینا کیا وہ کافی ہے؟ کیا ممبر کے اوپر مسجدوں میں خطبے کے دوران کیا میرا مولوی، کیا میرا قاری، کیا میرا خطیب، کیا میرا پڑھا لکھا معاشرہ، کیا میرا انٹلیکچوئل، کیا میرے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا استاد عورت کے مرتبے کے بارے بتاتا ہے؟ اب اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ سر کیا اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ دنیا میں ہر چیز کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ گرد پڑ جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے تعلیمات کو، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہماری اصل تعلیمات کیا ہیں۔ جو میں نے ابھی بات کی آپ سے کہ دو اس کے پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص نفسیاتی مریض تھا۔ یہ بہت آسان بات ہے کسی شخص کو اس کے جرم سے نکال دینے کے لیے، بچانے کے لیے بات کریں۔ ابھی آپ کے سامنے نور مقدم کا واقعہ ہوا اسلام آباد کا، کہا گیا عدالت کے سامنے کہ جی اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ دیکھیے اگر آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو سب سے پہلے گھر والوں کو اس کی شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بھی کیسی عجیب اس پہ دوبارہ آئیں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، ان سے گفتگو کرتے ہیں، پھر دوبارہ آپ سے جوائن کریں گے یہیں سے سلسلہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ مہربانی جی، بڑی مہربانی سر۔ فرمائیے گا کہ میاں والی میں باپ کے ہاتھوں جو بیٹی قتل ہوتی ہے سب غمگین ہیں، ہم اس پہ ہی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ سر سوسائٹی کا یہ بدصورت اور بھیانک چہرہ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ میرے پاس ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اگر ممبر و محراب پہ بیٹھ کے یا اس طرح ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سپیچز کرتے رہیں گے، عملی طور پہ بیٹی کا، ماں کا، بہن کا، بیوی کا رتبہ نہیں بتائیں گے تو سر پھر یہ ہوتا رہے گا۔ کائنڈلی آپ فرمائیے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو میاں والی کا واقعہ ہے، جس طریقے سے رپورٹ ہوا ہے، اگر واقعی ایسا صحیح ہے تو، اور یہ ہے کہ لوگ تانا دیتے تھے کہ آپ کی بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو یہ ایک قسم کی نحوست ہے یا اس قسم کے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تک ہم جہالت کے اس لیول پہ ہیں کہ اب اس سے زیادہ بڑی پریشانی کی بات اور کوئی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علاقوں میں، جس علاقے میں مثلاً یہ واقع ہوا ہے، وہاں تک تعلیم کی دولت اور تعلیم کی نعمت پہنچائی جائے۔ وہاں پہ دیہاتی علاقوں میں خواتین کو تعلیم یافتہ بنایا جائے، جو مرد ہیں ان کی تعلیم کا انتظام ہو، اور اس طریقے سے کوشش یہ کی جائے کہ وہاں پہ جہالت کی تاریکی جو ہے یہ ختم ہو جائے، نور، علم کا نور جو ہے وہاں پہنچ جائے۔ تو اس قسم کی سوچیں جو ہیں، یہ سوچیں جو فرسودہ روایات اور ٹریڈیشنز ہیں، ان کا خاتمہ ممکن ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں تو تعلیم کا فقدان ہے، دوسرا تربیت کا بھی تو فقدان ہوگا سر، کہ گھر میں جہاں پہ پرورش پا رہا ہے، سوسائٹی کا آپ نے ذکر کیا، ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ماحول چینج ہونا چاہیے۔ اگر یہ سارے معاملات ہوں گے عملی طور پہ تو پھر ایسے واقعات کا سدباب میرے خیال میں بڑا بہتر ہو سکتا ہے۔ مزید یہ فرمائیے گا کہ اب جیسے ابھی ہم نور مقدم کیس کی یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ ہم کسی کو نفسیاتی مریض بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ پلی مل جائے کہ اس کو آپ کسی بھی طرح سے سزا سے بری الزما کروا سکے۔ سر اگر سزائیں سخت نہیں ہوں گی، اگر ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے، اس پہ کیا کہیں گے؟ سزائیں ہمارے ہاں ہیں، قانون بھی ہے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تفتیشی عمل جو ہے وہ فرسودہ ہے جی۔ اس کے علاوہ سزا کی یقینیت جو ہے مفقود ہے۔ لوگوں کو یہ خوف نہیں کہ اگر میں کوئی جرم کروں تو مجھے یقیناً سزا ہوگی۔ ہمارا عدالتی نظام جو ہے اس کے اندر بہت انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت کا موجودہ نظام جو عدالتی ہے یہ ہمارے مسائل میں کوئی معاون نہیں ہے، حل میں کوئی معاون نہیں ہے، بلکہ یہ مزید مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ فرمائے کہ جیسا اسلامی نظریاتی کونسل نے معاشرتی مسائل کے حوالے سے متعدد قوانین بھی پیش کیے ہیں، کرتی رہی ہے ماضی میں بھی اور اب بھی یہ کاوشیں جاری ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کہاں پہ خامی نظر آتی ہے سر؟ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم نے متعدد سفارشات ہماری ہیں
اور وہ یہ ہے کہ قانونی حوالے سے شاید پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے کہ جن کے اندر اچھے اچھے قوانین موجود ہیں. ہمارے ہاں اصل میں یہ ہے کہ قوانین کو متحرک بنانا، قانون پر عمل درآمد کرانا، تفتیشی عمل، سزا کی یقینیت، یہ حوالے ہمارے ہاں تقریباً مفقود ہیں. اس وجہ سے لوگ بچ جاتے ہیں. نور مقدم کیس میں بھی چونکہ سول سوسائٹی اور میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا، ورنہ وہاں بھی یہ پوری کوشش ہوئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پورے کیس کو ایک دوسرا رخ دیا جائے اور ظاہر جعفر جو ہے اس کو بچا دیا جائے جو ملزم تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. آپ کے وقت کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب، جیسے بھی قبلہ صاحب نے بھی فرمایا، ہم بات کر رہے تھے سوسائٹی کی کہ نور مقدم کیس ہمارے سامنے ہے. نفسیاتی مریض بنا کے پیش کر دینا، اور پھر سر آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ ایک سوسائٹی ہے جو اس پہ باقاعدہ عمل کرتی ہے. آپ کے پاس جب ایسے لوگ آتے ہیں، آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ سوسائٹی میں آپ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، آپ کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے، کس طرح سے سر چیزوں کو لے کے چلتے ہیں؟ ہم اس ٹاپک کے حوالے سے اگر بات کر لیں، بیٹی تو رحمت ہے، ہم نے اس کو زحمت سمجھ لیا. بڑا اچھا سوال آپ کا. اسی طرف میں آ رہا تھا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا کسی شخص نے ایسا عمل وہ کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے کیا یا اس نے ریشنل تھنکنگ یعنی سوچ سمجھ کر کیا، سب سے پہلے ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے. اب جب ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ ایسے ڈائلاگز کہے ہیں، کوئی ایسی گفتگو کی ہے جیسے اس نے کی، اور میں گھر والوں کو آپ کے چینل کی تواسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے جملے بولے کہ میں اپنی بیٹی کو مار دوں گا، اپنے بیٹے کو مار دوں گا، گولی مار دوں گا، پلیز اسے لائٹ مت لیا کریں. چاہے وہ مذاق میں بھی کیوں نہ کہہ رہا ہو، کیونکہ جب کوئی شخص بات کہتا ہے تو اس کے جو ذہن کے اندر میموری ٹریسز ہوتے ہیں، یادوں کے نقوش، اس کے اندر وہ چیزیں جم جاتی ہیں جا کر. این ممکن ہے وہ ہوش میں کام نہ کرے، این ممکن ہے کہ رات کو نیند کے دوران جسے نائٹ میئر کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی حرکت کر گزرے، کیونکہ جو اس نے بول دیا تو کہیں جم گیا اس کے اندر. اسے جب تک آپ ڈی لرن نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ری لرننگ نہیں کریں گے، وہ شخص کچھ بھی کر سکتا سر ہے. اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا، آلدو یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں، لیکن اس پہ بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسا ایگریسو آپ کو جملہ بولتا ہے جو اس کے بیک اینڈ میں موجود ہے، ایسا ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے جو کہ اس کی شخصیت میں بظاہر نظر نہیں آتا، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. بالکل جی، بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے اہم بات. جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک پرفارما ہوتا ہے کلینکل ہمارا، ہم اس کے اوپر پوری ہسٹری لیتے ہیں. جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے وراثت. اس کے جو ماں اور باپ ہیں، دادا اور دادی ہیں، نانا اور نانی ہیں، کیا ان میں کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں تھا؟ انہیریٹنس جو ہے سب سے پہلے اگر انہیریٹنٹ ہے تو ذہن میں رکھیے کہ اسے صرف اور صرف سائیکو تھراپی ٹھیک نہیں کر سکتے، اسے آپ کو میڈیسن بھی دینی پڑے گی، کیونکہ جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہ رویے وراثت میں لے کر آتے ہیں. اگر ہم نے دیکھ لیا کہ وراثتی طور پر وہ ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کا نیورولوجیکل ٹیسٹ کرتے ہیں، کیا اس کے نیورونز میں، کیا اس کے نیورو میں، کیا اس کے دماغ میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے. اس کے بعد ہم اس کا پرسنالٹی ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، بیہیویئر ٹیسٹ کرتے ہیں، سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. ان تمام ٹیسٹوں کی روشنی میں ہم ان کا ایک ڈوسیئر یا رزلٹ مرتب کرتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص نفسیاتی مریض ہے یا فیک اینڈ فریولس نفسیاتی علامات پیدا کر رہا ہے. بڑی زبردستی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو علامتیں، جو حرکات یہ شو کر رہا ہے وہ جینوئنلی اس کے اندر نہیں ہے، امپلسو نہیں ہے، وہ ریشنل ہے، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، بنائی ہوئی ہیں وہ، تو ہم اس کی رپورٹ میں لکھ دیتے ہیں. اب نفسیاتی مریض الگ ہو گیا اور ایک ریشنل تھنکنگ والا مجرم الگ ہو گیا. جو تو ہے نفسیاتی مریض. سر رکیں ذرا، آپ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتا رہے ہیں. ریشنل آپ نے کہا، مجرم اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ کر پلان کر کے کرتا ہے، جیسے انٹینشنلی کرتا ہے، کیونکہ انٹینشنلی ہمارا سائیکولوجیکل ورڈ نہیں ہے، اس میں ہم امپلسو ورسز ریشنل بولتے ہیں. دیٹس وائی میں نے ورڈ یوز کیا، لیکن آپ نے عام لوگوں کے لیے اچھا کیا کہ اس کو تشریح کر دی. جیسے شاہزیب کا کیس ابھی ہم بات کر رہے تھے، جیسے نور مقدم کیس ہم جعفر کی بات کر رہے تھے، ان دونوں کے اندر ریشنل تھنکنگ ہے. کیسے؟ پہلے فون کر کے وہ بلاتا ہے نور مقدم کو، پھر گھر میں ملازموں کو چھٹی دیتا ہے، پھر لاک لگواتا ہے، پلان کرتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے، جو ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں. وہ سب سے کہتا ہے میں اس کو مار دوں گا، میں نے بیٹے کی خواہش کی تھی. ریشنل تھنگ، امپلسو تو نہیں ہے. امپلسو تو یہ تھا کہ واقعی ایسا ہوتا، کسی بندے نے کوئی بات کی، جیسے ابھی قبلہ ایاز صاحب فرما رہے تھے کہ لوگوں نے تانا دیا، بھی تانا تو وقتی تھا نا، وہ ہوتا تو اسی وقت مار دیتا. جب یہ واقع ہوا ہے سارے کا سارا، اس وقت اس کے چچا، اس کی چچی،
اس کے انکل وہاں موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے, سگے چچا. وہ کہتے ہیں میرے سامنے آیا, آگے بچی کو اٹھایا, زمین پر پٹخا اور کہا اگر کوئی قریب آیا تو اسے گولی مار دوں گا. اس کا مطلب ہے پوری پلاننگ کر کے اگر بچی کو مارنا تھا تو باقی کو دھمکی نہ دیتا. یہ باتیں بتا رہی ہے کہ وہ نفسیاتی مریض بالکل بھی نہیں. سر یہاں پہ روکنا پڑے گا مجھے آپ کو, کیونکہ انٹرسٹنگ ہے اتنی گفتگو, لرننگ بہت ہے میرے لیے بھی, دیکھنے سننے والوں کے لیے بھی. دوبارہ آئیں گے, ہمیں ایک اور معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان چشتی صاحب, مصنف بھی ہیں, استاد بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں. سر ویری وارم ویلکم, السلام علیکم. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے ہیں کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں سر. ایک معاشرے میں ایک عرصے سے ایک ایسا کام جو کہ جہالت کے ادوار میں ہوتا رہا ہے, مجھے تو آج یہ لگ رہا ہے کہ آج بھی وہی دور چل رہا ہے, آج بھی اسی طرح سے بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری ماں بھی ایک بیٹی رہی ہے کسی کی, ہماری بہن بھی بیٹی ہے, ہم جس کو بیاہ کے گھر لائے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. یہ رحمتیں کہیں سے آئی ہیں تو پھر اللہ نے ہمیں بھی اگر بیٹی دی ہے تو پھر ہم اس پہ ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ سر اس سے آغاز کیجئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک مشرقی جاہلیت ہے اور ایک مغربی جاہلیت ہے, اور اسلام کا مقابلہ ان دونوں جاہلیتوں سے. مغربی جاہلیت کا نمونہ آپ نے نور مقدم کیس میں دیکھا. جی, وہ جو مجرم تھا, جس طرح اس نے پلان کیا, اور یہ چیزیں آپ کوئی بھی امریکہ کا یا برطانیہ کا یا یورپ کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے, روزانہ یہی خبریں ملیں گی آپ کو. یا ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھیے, روزانہ آپ کو یہی خبریں ملے گی کہ کس طرح منصوبہ بندی کی جاتی ہے. اچھا, اس کے برخلاف یہ واقعہ پیش آیا ہے, یہ مشرقی جاہلیت. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ریاست کا کیا کردار ہوتا ہے اور معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, علماء ہیں, دانشور ہیں, مفکرین ہیں, ان کا کیا کردار ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جو مشرکین عرب تھے وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا لا تقتلوا اولادکم. تو یہ 3 اسباب ہوتے تھے اس کے. ایک تو وہ دیوتاؤں کی اور بتوں کی خوشنودی کے لیے جا کر اپنے بچے وہاں ذبح کرتے تھے, اور دوسرے یہ کہ بھوک کے ڈر سے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, بھوک کے ڈر سے اولاد کو مار دیتے تھے. اور تیسرا یہ کہ لڑکی کو ننگو آر سمجھتے تھے, باعث شرم سمجھتے تھے. اچھا, عجیب پاگل پن تھا اور irrationality تھی, یعنی غیر معقولیت پسندی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دوسرے گھر کی خاتون کو بیوی بنا کر لائیں گے, لیکن ہماری بیٹی دوسرے کے گھر نہیں جا سکتی. یعنی کتنی غیر معقول بات ہے, پاگل پن کی بات تھی. دیکھیے آپ, وہ کہتے تھے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. اب ایک اور مسئلہ تھا, وہ یہ مسئلہ تھا کہ بیٹے کمائیں گے, بیٹی تو گھر بیٹھے گی. بیٹی ہمارے لیے بوجھ ہے, اولاد مرد اولاد کما کر لائے گی. یا پھر پرانے زمانے میں جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ باپ کے لیے سہارا ہوتے تھے, لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, باپ کے ساتھ جاتے تھے اور میدان میں وہ آگے ہوتے تھے, بازو بنتے تھے. جی, تو اسلام نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ انسانیت کی تکمیل مرد کے بغیر اور عورت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. تو اس جاہلیت سے نکالا. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ دنیا میں جو خواتین پیدا ہوتی ہیں وہ 49-51% کی ریشو سے ہی ہو رہی ہیں. قیامت کے دن سے پہلے تو یہ نسبت بدل جائے گی, کیونکہ جنگیں اتنی ہوں گی کہ مرد بہت ہلاک ہو جائیں گے, عورتوں کی کثرت ہوگی. تو اس میں بھی بڑی حکمت ہے, بہت بڑی حکمت ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 بچیوں کی پرورش کرے گا یا 3 بچیوں کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. اتنی فضیلت کی احادیث ہیں, اور عرب معاشرے کو بالکل بدل کے رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, جیسے آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں, تعلیمات تھی, آپ کی سیرت کی تعلیمات تھی,
اور اب حالانکہ 1440 سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود یہ دونوں جاہلیتیں ہمارے ہاں عروج پر ہے. ٹھیک ہے. اور شہروں کے اندر آپ کو مغربی جاہلیت ملتی ہے، اور جو دیہات ہیں وہاں پر وہ آپ کو مشرقی جاہلیت ملتی ہے. جیسے وہ راجپوتوں میں آپ کو پتا ہے کہ ستی کی رسم تھی. جی شوہر جب مر جاتا تھا تو شوہر کے ساتھ ہی بیوی بھی آگ میں کود جاتی تھی. سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، چونکہ میرے پاس اسٹوڈیوز میں بھی گیسٹ موجود ہیں، آپ کائنڈلی میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا، دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ سب کی موجودگی میں یہ انسیڈنٹس ہوا، آپ نے کہا کہ ایک ایسا مجرم جس کے بیک اینڈ پہ ہوتی ہے یہ چیز، وہ کبھی نہ کبھی جو زبان سے بول رہا تھا اس پہ عمل کرتا ہے. اس کے لیے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، آئدر وہ آپ کا بیٹا ہو، بھائی ہو، گھر کا کوئی بھی ریلیشن، ایون کوئی خاتون بھی کیوں نہ ہو. تو سر اسی واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ بھی ہمارے معاشرے کی، اس فیملی کی نیگلیجنس نظر آتی ہے کہ اگر ایسا اس میں ایٹیٹیوڈ پایا جا رہا تھا تو اس کا علاج ہونا چاہیے تھا. بہت اچھی بات ہے آپ نے کی، زبردست. میں ادھر اویئرنیس کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے کلیئر کر دوں اس بات کو. یہ تو وراثت کی بات ہم نے کر لی. اب ایک دوسرا پرابلم ہوتا ہے، انسان کے دماغ کے اندر ایک گرے میٹر ہوتا ہے. اس گرے میٹر کا کام یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کی طرف لے کر آتا ہے، جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. بعض لوگوں میں جسمانی طور پر فزیولوجیکلی وہ گرے میٹر کم ہوتا ہے. اس کی وجہ وراثت بھی ہو سکتی ہے، ڈیورنگ پیدائش کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آکسیجن کی کمی، یا بعد میں کوئی خوراک سے یا کوئی بیماری سے بھی پرابلم آ سکتی ہے، فزیکلی، مینٹلی، کوئی بھی اس کے ساتھ پرابلم ہے. تو جب وہ گرے میٹر کم ہوگا تو جوش زیادہ ہوگا، جذبات زیادہ ہوں گے، ریشنل تھنکنگ کم ہوگی. اچھا ٹھیک. تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ایمگڈولا کا کام ہے کہ آپ کو عقل دینا، آپ کو خوف دینا، آپ کو احساس ذمہ داری دینا، نارمل چیزیں. یہ ایمگڈولا بعض لوگوں میں کم ہوتا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب کوئی لوگ ایسی باتیں کریں جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا، تو سمپلی آپ ان کا پی ای ٹی اسکین کروا لیں، یا ان کا ایم آر آئی اسکین کروا لیں، یا ان کا ایف ایم آر آئی اسکین کرا لیں. اس اسکین میں واضح جیسے ہوتا ہے نا یہ الٹرا ساؤنڈ، اس طرح واضح آ جائے گا کہ ان کا گرے میٹر کم ہو رہا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہاں جوش اور جذبات بڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کا علاج کروا لیں. یہ گھر والوں کا کام، جس کی آپ نے شعور کی بات کی. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب یہ تو ہوگی ایک طرف جسمانی اور ذہنی. اب دیکھنا یہ ہے کیا خاندانی مسئلہ بھی ہے اس میں. جیسے قبلہ ایاز نے بات کی تانوں کی، تو سب سے پہلی اویئرنیس جو تھی وہ اس خاندان کو ہونی چاہیے جو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کر رہا ہے. وہ شادی سے پہلے ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے جو ہمارے بڑے کیا کرتے تھے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی دے سکتا ہے، بیٹی بھی. لائف کیسے چینج ہوگی. ویری ویل سر. اس کو اپنے اوپر دباؤ نہیں سمجھنا، اسے اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے. اور اگر بیٹی ہو تو بیٹا تم نے اپنی ماں کو دیکھنا ہے، تم نے اپنی بہن کو دیکھنا ہے، تم نے اپنی پھپھو کو دیکھنا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوگی وہ جیسے یہ ہیں، جو رشتے آپ بچپن سے دیکھتے ہیں، بیٹھنے آ رہے، جن کو اللہ اتنی عزت دی کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ نے اسلام قبول نہیں کیا، کیا ان کی اطاعت بھی مجھ پر فرض ہے؟ رحمت کنین کیا جواب دیتے ہیں؟ اسما، ماں اگر کافر بھی ہو تو بھی ان کی اطاعت تم پر فرض ہے. تو یہ باتیں اگر یہ کاؤنسلنگ اگر ان بچوں کی کر دی جائے تو جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی تو پھر وہ رحمت کونین کی طرف دیکھیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیٹیاں عطا کی کہ جن کی آل محمد آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ماشاءاللہ سر، جیسے آپ نے فرمایا ان بچوں کی رہنمائی کے لیے ان والدین کو پہلے رہنمائی ملی ہو تو وہ کر سکتے ہیں. یہی میں کہہ رہا تھا سٹارٹ جب میں نے لیا کہ یہ رہنمائی دینا کس کا کام تھا؟ سب سے بڑا کام تھا میرے مدرسے کا، جہاں بچے کو میں 3 سال کی عمر میں قاعدہ پڑھنے بھیجتا ہوں. میں صرف اسے قرآن پڑھنے نہیں بھیجتا، قرآن سے تربیت لینے بھیجتا ہوں. کیا میری مسجد میں، میری ممبر میں، میرے مدرسے میں، میرے اسکول میں، میرے کالج میں، میری یونیورسٹی میں کیا کوئی ایک پیریڈ ایسا ہوتا ہے جہاں میں بچے کی اخلاقی تربیت کروں؟ کیا میرے ممبر کو یہ پتہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں نے جہاں حقوق اللہ کی بات کرنی وہاں حقوق العباد بھی پڑھانے ہیں میں نے؟ کیا کوئی شرح نہیں رکھی جا سکتی کہ اتنے % جو ہے ہم صرف بات کر دیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آئلی اور ازدواجی معاملات کو لے کر چلنا ہے، کس طرح سے آپ نے اقتصادی معاملات کو لے کر چلنا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے خاندان کو بھی ڈسکس کر لیا، اس کا رول بھی بتا دیا. اگلی بات یہ ہے کہ کچھ معاشرے ایسے ہیں، کچھ شہر ایسے ہیں، کچھ گاؤں یا کچھ ماحول یا کچھ برادریاں
جہاں پر شخصیت کا استرداد کیا جاتا ہے, مسترد کی جاتی ہے. جب آپ کسی کو مسترد کر دیں گے, جیسے اسی بچے کی شاہزیب کی بات کروں, اس نے ایف ایس سی کی ہوئی تھی اور یہ ڈسپینسر کورس کیا ہوا تھا, یہ بڑے دیر سے بے روزگار تھا. اب میرا سوال ان والدین سے جو آج پرچہ درج کروانے گئے ہوئے تھے اس کے چچا, کہ جب ایک بچے کے پاس روزگار نہیں ہے آپ نے اس کی شادی کیسے کر دی؟ کیا ضروری ہے اس نے اپنی بیٹی کو اس لیے مارا ہو کہ اسے صرف بیٹیوں سے نفرت تھی؟ اس کے اندر تو کئی طرح کے جوار باٹے ابل رہے تھے. وہ بے روزگار تھا, اس کی تعلیم زیادہ نہیں تھی, اس کے پاس کام نہیں تھا, اس سے پیسے اپنی بیگم جس کا نام جو ہے وہ مشل ہے, مشل فاطمہ, اس سے لینے پڑتے تھے 2 سال سے. تو جب وہ دیکھ رہا تھا کہ میری جو بیٹی پیدا ہوئی ہے جنت فاطمہ, اب مجھے ان دونوں سے لینے پڑیں گے, کیونکہ اس بیٹی کو بھی لوگ آ کے پیسے دے رہے تھے اور اس نے ایک دن پہلے وہ پیسے اٹھائے بھی ہیں وہاں سے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم استرداد تو نہیں کر دیتے, کسی کی پرسنالٹی کو رد تو نہیں کر دیتے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے سوسائٹی کی یہ بھی ایک خامی ہمیں ڈسکس کرنی پڑ جائے گی. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یار ابھی کچھ نہیں کرتا, چلو شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا, نفسیاتی مسئلہ. زبردست آپ نے بات کی. سر اس پہ دوبارہ آئیں گے, اتنی بدقسمتی ہے یہ. سر سوری معذرت کرتا ہوں, اس پہ دوبارہ آئیں گے. چشتی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. سر جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو میاں والی والا واقعہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ چونکہ ویسٹرن جگہ پہ جو معاشرے پہ جو چیزیں ہیں ان پہ بھی گفتگو کرتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کی نظر ہے گہری. سر مجھے شریعت کے حساب سے بتا دیجئے, ایسے مجرم کے لیے ایک خاص ٹرم ابھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے یوز کیا, ایسے مجرمان کے لیے, ایسے مجرم کے لیے شریعت کیا کہتی ہے, کیا سزا ہونی چاہیے سر؟ دیکھیے ہم سزاؤں کی طرف پہلے جاتے ہیں. معاشرے کی بیماریوں کا علاج اسلام نے سب سے آخر میں سزاؤں کی شکل میں ظاہر کیا ہے. ٹھیک ہے. سزا کی طرف دیکھیے, مکی دور میں کیا کوئی سزاؤں کی آیات نازل ہوئی؟ کوئی نہیں. سزاؤں کی جو جتنی آیات ہیں یا جتنی احادیث ہیں یہ مدنی دور کے ہیں, اور مدنی دور میں بھی بہت بعد کی کے دور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں, 4 ہجری 5 ہجری کے بعد کے واقعات. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سے برائی کو کنٹرول کرنا یہ آخری حربہ ہے, اور اس سے صرف 10% لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی. اصل چیز ہے تعلیم اور تربیت. یعنی بڑے پیمانے پر پاکستان میں ضرورت ہے کہ ہمارا میڈیا اور یہ حکومت کی سرپرستی میں یہ بتائے. دیکھیے یہاں بات ہو رہی تھی امیری اور غریبی کی, تو یہ مسئلہ امیری اور غریبی کا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے مسئلہ ہی. بھائی آپ امیر ہوں یا غریب ہوں یا متوسط ہوں, آپ کو یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. تو یہ جو پرابلمز ہیں ہمارے, یہ اس کی کوئی تربیت نہیں کی جا رہی ہے, ہمارے بتایا نہیں جا رہا ہے کہ بھائی غریبی امیری کا اس سے کیا تعلق ہے. اس کا تعلق تو یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو ساری لڑکیاں دوں, میں چاہوں تو سارے لڑکے دوں, اور زوجہ ہوں میں جو ہے ان کو دونوں کو ملا کے دوں, لڑکی اور لڑکی, اور اگر میں چاہوں تو بانجھ رکھوں. جی بالکل. بانجھ رکھوں, عقیم رکھوں. تو سزاؤں کے پاس نہ جائیے. سزا تو پھر یعنی یہی ہوگی کہ سزا تو پھر قانون قصاص ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ جو ہے حیات کہا گیا, اور کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. وہ قصاص کے بارے میں تو وہ آخری چیز ہے, اس سے 90% لوگوں کو درست نہیں کیا جا سکتا. تو تعلیمی نظام غلط ہے, میڈیا غلط ہے, اور یعنی آج بھی ہمارا معاشرہ بالکل اسی طرح ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے خوشیاں مناتے ہیں, لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ان کو دفن کر دیا جائے. ٹھیک ہے. منہ چھپائے پھرتا ہے جیسے قرآن مجید نے کہا. جی. تو اس جو ذہنی فریم ورک ہے اس سے نکالنا بہت ضروری ہے معاشرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خلیل الرحمان چشتی صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی جس آپ ابھی بات کر رہے تھے سر, میرے ذہن میں بار بار ایک ہی بات آتی ہے, جیسے یہ واقعہ ہی لے لیں, نہ صرف بیٹیاں بلکہ بیٹے بھی اس سوسائٹی میں کہیں پہ کچھ محفوظ نہیں نظر آتے. آپ اور میں محفوظ نظر نہیں آتے. سر آپ کی بات پہ میں دوبارہ آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایدی شادی کر دیو جی,
یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نفسیاتی مسائل ہوں، مالی مسائل ہوں، جسمانی مسائل ہوں، کوئی بھی ہوں، تو سر اس پہ گفتگو کیجئے. اس میں بیٹے بیٹیاں ہم سب اثر انداز ہوتے ہیں. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے کیسی بات ہے کہ وہ بچہ یا وہ بچی جو ماں اور باپ سے نہیں سنبھالے جا رہے اسے ہم دے رہے ہیں ایک غیر بیٹے اور بیٹی کو کہ وہ آگے سنبھالے گی یا سنبھالے گا اس کو. یعنی میں اپنی ذمہ داری جو ہے اپنے کندھوں سے اٹھا کر ایک ایسی بچی یا بچے پہ ڈال رہا ہوں جو اس گھر میں کبھی زندگی میں پہلے تشریف نہیں لائی, جسے پتہ ہی نہیں میرے بچے کا مزاج کیا, میرے گھر کا مزاج کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ دراصل آج کے والدین بھی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہے, آج خاندان کے بڑے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہے. ابھی جو بات کر رہے تھے خلیل الرحمان صاحب, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. خالی یہ کہہ دینا کہ جی بچوں کو اپنے لیے رحمت اور طاقت سمجھا جاتا ہے اور بچیوں کو حقیر, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو وجہ بیان کرتا ہوں. 25,000 سال کی معلوم تاریخ میں ذرا یونان سے شروع کرتے ہیں. یونان میں پہلا تصور عورت کا تھا پنڈورا. آج بھی آپ لفظ سنا ہوگا پنڈورا باکس. تو پنڈورا ایک ایسی عورت کو کہا گیا جو طاعون اور غم پھیلاتی ہے. پھر آگے چلتے ہیں رومنز نے کہا عورت کمتر اور حقیر ہوتی ہے. تیسری بڑی تہذیب پہ چلتے ہیں چائنا, انہوں نے کہا عورت کم عقل ہوتی ہے. چوتھی بڑی تہذیب پہ چلتے ہیں ہندوستان, اس نے کہا عورت کو ستی ہو جانا چاہیے. مجھے بتائیے دنیا کی 4 بڑی تہذیبیں جن کو ہم کہتے ہیں ان میں عورت کا یہ تصور 25,000 سال سے رائج تھا, اور اسلام آتا ہے 1450 سال پہلے. 1450 سال کی تبلیغ ایک طرف, 25,000 سال کا انسانی دماغ کے اوپر میموری ٹریسز ایک طرف. وقت لگتا ہے چیزوں کو آنے میں. اس نسل کو بھی وقت لگا تھا جب رحمت کونین اپنے پورے نبوت کے ساتھ وہاں وقت لگا تھا. وہاں کیسے لوگوں کو نہیں پتا تھا, تربیت ہوتی تھی. جیسے آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا گھر میں ماں ہے؟ گھر میں ماں ہے. اس نے کہا کہتے جا کے ماں کی خدمت کرو, یہی تمہارا جہاد ہے. پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کر بات کرتے تھے بچیوں کی, تو آپ ان کو مثالیں کیسی دیتے تھے. کیا اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور نکال دیں, ریاست مدینہ جو آج تو صرف باتیں کی جا رہی ہیں, عمل تو کہیں بھی نظر نہیں آتا, اور ریاست مدینہ ہو بھی کوئی نہیں سکتی, وہ ایک ہی تھی جب میرے رحمت کونین تھے اس دنیا میں, اس کے علاوہ اس کا پرتو ہو سکتے ہیں. کیا آج کی ریاست میں جتنی مسلمان کی 57 یا 59 ہیں, کیا یہ ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے کہ لوگوں کو مثال سے بتائے؟ اللہ اکبر. سر اسی کو میں بہت جانوں گا, میرے پاس آخری 1 منٹ ہے جس میں میں نے اس کو سارا قائل کرنا ہے. مجھے فرمائیے گا آپ ہمیں معاشرتی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ جو آپ کے ایکسپرٹیز ہیں, کیا ان پٹ اپنا دینا چاہیے کہ کچھ تو سر سد باب ہو سکے, میں کچھ کر سکوں, آپ یقیناً بہت کچھ کر رہے ہوں گے, ہمارے دیکھنے سننے والے سیکھ سکیں؟ جی یہ جو شاہ زیب کا واقعہ ہے یہ شاہ زیب کا نہیں ہے, یہ پوری مسلم امہ کا واقعہ ہے. آپ نے ابھی آغاز میں کہا کہ اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں. الحمدللہ اسلام کا نام کوئی بدنام نہیں کر سکتا. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اعلیٰ ترین دین قرار دے دیا ہے. ہاں یہ اسلام کے نام پر کوشش کرتے ہیں, مذموم حرکتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے مسجد و منبر کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنے استاد کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنا سلیبس بدلنا ہے, ہمیں مغربی یلغار کا مقابلہ دین کی چیزوں سے کرنا ہے, ہمیں اپنے گھروں میں اسلامی شعار اپنانے ہیں, ہمیں اسلامی دن اپنانے ہیں, ہمیں اسلامی خوشیاں اپنانی ہیں, ہمیں اپنے دوستوں کے بچوں کے دوستوں کا خیال رکھنا ہے. میرا بچہ کس سے ملتا ہے, کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, سوشل میڈیا کون سا استعمال کرتا ہے, سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ نظر رکھنی ہے, کیا وہاں پر ایسی چیزیں تو نہیں آ رہی جو بچوں کو خراب کر رہی ہیں. اور سب سے آخری بات, ہمیں آج رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کتابوں کے اوراق سے نکال کر لوگوں کے دلوں اور کردار میں اتارنی ہیں. جب تک وہ کردار میں نہیں آئیں گی, صرف گفتار میں رہیں گی, تو ایسے واقعات ہوتے چلے جائیں گے, پھر رفتار نہیں بن سکے گی, ہم رکے ہی رہیں گے. بہت شکریہ سر. پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹوڈیوز میں, بڑا سیکھنے کو ملا سر آپ سے. ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ لائن پہ موجود رہے خلیل الرحمان چشتی صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. ان سب صاحبان کا بھی شکریہ. ہم بات کر رہے تھے کہ بیٹی رحمت ہے. نہ صرف بیٹی بیٹے, آپ کے گھر میں جو بھی اولاد ہے وہ سب رحمتیں ہیں. ہم نے خاص طور پہ یہ واقعہ ڈسکس کیا, اس لیے کیا کہ ایسے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں, رپورٹ چند ایک ہوتے ہیں, نہ جانے ایسے اور کئی واقعات ہوتے ہیں جو آج تک ہمارے پاس پہنچ ہی نہیں پائے, اور خاموشی اختیار کر لی کہ صرف
وہ لوگ چاہتے ہوں گے کہ عزتیں محفوظ رہیں, لوگوں کو نہ پتہ چلے, اور بہت سی ایسی چیزیں جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے میں نے سیکھا, یقیناً آپ بھی بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. ہمیں خود ٹھیک ہونا ہوگا. کسی کو سکھانے کے لیے پہلے ہمیں خود سیکھنا ہوگا, کسی کو بتانے کے لیے پہلے خود ہمیں جاننا ہوگا, دین پہ چلنا ہوگا اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. پیرلل چلیں گے, مساوی چلیں گے, دونوں تقاضے پورے کریں گے تو آنے والی نسلوں کو کچھ دے سکیں گے, اپنے معاشرے کو کچھ دے سکیں گے. انفارچونیٹلی ہم صرف یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے بندو, ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے, میرے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے, میرے وطن کے لیے کیا ہو سکتا ہے, میری سوسائٹی کے لیے کیا ہو سکتا ہے. یہ سوچیں گے تو پھر ہم شاید سیکھیں گے بھی, اور ہم سیکھیں گے تو ہماری نسلیں بھی سیکھیں گی. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.